بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی باتیں، ان کے بہت سے حالات اب سے پہلے سیشنز میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج ہم ان کی حکومت کے تعلق سے کچھ چیزیں عرض کریں گے کہ انہوں نے دنیا پر حکومت کیسے کی اور اس حکومت میں انہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں حکمران ہمیشہ سے رہے ہیں، بہت سے رہے ہیں، بہت مشہور بھی ہوئے ہیں۔ ان کی حکومتیں دنیا کے بہت سے علاقوں پر پھیلی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جن کی حکومت اللہ نے انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، دنیا کے ہر ایسے جاندار پر جو دنیا میں بستا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ جانور آ کر ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو باتیں سمجھاتے تھے، اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ حکومت اللہ نے انہیں عطا کی۔ سکندر ذوالقرنین جو ایک مشہور حکمران گزرا ہے، اس کی حکومت اللہ نے دنیا کے بے شمار علاقوں پر کی ہے۔ چنگیز خان کی حکومت آپ کو معلوم ہے دنیا کے بہت بڑے خطے پر قائم ہوئی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبوت کے ساتھ ان کو حکومت عطا ہوئی ہے۔ چنگیز خان کی حکومت ایسی ہے جس کو آپ ایک آئیڈیل حکومت اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں ظلم و بربریت عام تھی۔ اگر آپ اس کی گائیں گے، اس کی بجائیں گے، آپ اچھے آدمی ہیں، زندہ رہیں گے، صحیح سلامت رہیں گے۔ اس کی مخالفت کریں گے تو آپ حکومت ہے یا عوام ہے یا کوئی شخص ہے، ہر ایک کو ایک لائن میں لگاتا ہے اور اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے، کبھی اس کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو ایک حکومت یہ ہے، ایک حکومت وہ ہے۔ ذوالقرنین کے پاس اللہ نے حکومت دی، طرح طرح کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کیے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ایسی جگہ سے وجود میں آئی ہے جو جگہ کسی بھی لحاظ سے ایک آئیڈیل جگہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، اور اس زمانے میں دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس کی اور ایک روم کی۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر فارس حکومت کرتا ہے، ایران حکومت کرتا ہے، اس لحاظ سے کہ ڈائریکٹ اس کی سرزمین وہ جگہ بن چکی ہے، یا تو پھر ایران کو ٹیکس دے کر کے کوئی آدمی رہ رہا ہے، کوئی حکومت رہ رہی ہے۔ روم کی حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ یا تو وہ کوئی بھی ملک اس کے ماتحت ہے، باقاعدہ وہاں اس کے گورنر موجود ہے، اور یا تو پھر روم کو وہ ٹیکس دے کر کے رہتا ہے۔ تو ایسی دو بڑی حکومتیں ہیں، اور یہ دونوں حکومتیں یہ مناسب نہیں سمجھتی ہیں کہ عرب کے اس علاقے کو بھی اپنے ماتحت لیا جائے جہاں مکہ اور مدینہ موجود ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ علاقہ کوئی زرخیز علاقہ نہیں ہے، وہاں سے کوئی اچھی پیداوار میسر نہیں ہے، وہاں سے یہ تیل جس کے پیچھے آج بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت میں لوگوں کو معلوم نہیں تھے، اور وہاں کے انسان، وہاں کی آباد کاری کوئی صنعت اور حرفت کے اندر، پیشوں کے اندر مشہور ہو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قوم ہے جو ان پڑھ ہونے کے اعتبار سے مشہور ہے۔ قرآن ان کو امیین کہتا ہے۔ ایک ایسی قوم ہے جو قبائلی زندگی گزارتی ہے، آج یہ اس کے مخالف ہے، کل اس کے مخالف ہے، آج اس سے جھگڑا ہے، آج ان قبیلوں کے اندر جنگ ہے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے والی غیر آباد، غیر منظم قوم پر کون حکومت کرے؟ تو ایسی قوم سے ایک شخص اٹھتا ہے، اور انہی دو سپر پاور طاقت جو سمجھی جاتی ہیں اس زمانے میں، دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دونوں طاقتیں ختم ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں۔ دونوں پر حکومت کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کوئی تو وجہ ہے کہ روم کا بادشاہ باقاعدہ اپنا جاسوس بھیج کر کے پتہ کراتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ کیوں پتہ کرا رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومت عام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حکومت اللہ عطا فرماتا ہے، ایک ایسی جگہ سے آنے والا ایک ایسا شخص جو کہتا ہے، رو رہا ہے تہامہ کی وادیوں میں، اور روتے روتے کہتا ہے، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے کیوں رو رہے ہو، ایسے رو رہے ہیں جیسے بچہ بلک بلک کر کے روتا ہے، تو پوچھنے پر جواب دیا کہ اسی جگہ پر
میرے ابا مجھے کہتے ہیں ان اونٹوں کو کنٹرول کرو. 5 اونٹ تھے ایک لائن میں ان کو چلانا چاہ رہا ہوں, نہیں چل رہے. 5 اونٹ ہیں جو بڑی آسانی سے کنٹرول ہو سکتے تھے, لیکن عمر سے وہ نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں. اور آج بڑی بڑی حکومتیں عمر کے سامنے لائن میں لگی, افراد لائن میں لگے ہیں, گورنرز لائن میں لگے ہیں. جس کو چاہتا ہے عمر حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے, یہ صرف اللہ کے دین کی برکت ہے. یہ کہتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو یہ حکومت ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی ہے, وہ حکومت جو ان کو حکمرانی دیتی ہے ہواؤں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. خطبہ کچھ اور چل رہا ہے, مضمون اس میں کچھ اور ہو رہا ہے, باتیں کچھ اور چل رہی ہیں. درمیان میں جب یہ جملہ آیا لوگ پریشان ہو گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے پیچھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. معلوم کیا گیا حضرت آپ نے کیوں فرمایا تھا, تو جواب دیتے ہیں ہماری وہ فوج جو فلاں جگہ پر جنگ کر رہی ہے دشمن کے کٹہرے میں پھنس گئی تھی, اور اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا اگر میں ان کو یہ ہدایات نہ دیتا جن کا کمانڈر ساریہ ہے, میں نے ان کو بھیجا ہے. چنانچہ وہ فوج جب واپس آئی, ان سے تحقیق حال کی گئی کہ کیا ایسا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں دشمن نے چاروں طرف سے گھیر ہی دیا تھا کہ ہم نے ایک آواز سنائی, اور جب وہ آواز ہمارے پاس پہنچی ہمارے کمانڈر نے جن کا نام ساریہ ہے ہمیں کہا کہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کرو, اس کی آڑ میں جا کر سامنے دشمن کو لے آؤ. جب دشمن سامنے آیا ہم نے آسانی سے اس کو شکست دی. تو یہ ہوا پیغام پہنچاتی ہے عمر کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے, بڑی جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ قادسیہ کے نام سے گوگل آپ کریں گے تو معلوم ہوگا. اس جنگ کے اندر رستم جو وہاں کے لیڈروں میں کمانڈروں میں ایک مشہور اور بڑا کمانڈر ہے, وہ سامنے ہے. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں جس فوج کو, اس کی کمان حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں دریا پار کرنا ہے اور ہمارے پاس کشتیوں کا انتظام نہیں ہے, کہتے ہیں اپنی فوج کو, اپنے لشکر کو, چلو گھوڑوں کو دوڑاؤ اور اس دریا کو بتاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, عمر نے ہمیں بھیجا ہے. یہ پیغام دریا کو ملتا ہے اور گھوڑے پانی پر دوڑتے ہوئے ایسے جا رہے ہیں جیسے خشکی پر جاتے ہیں. سامنے والی فوج جب دیکھتی ہے ایسے آئے ہیں تو ایرانی ایک ہی زبان میں کہتے ہیں دیو آمدند کہ یہ تو جنات آ رہے ہیں. دریا پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اقبال کا شعر یہی بات آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات تاریکیوں کا سمندر دو طرح سے, ایک وہاں کفر و ظلمت بربریت یہی چیز چل رہی تھی. اللہ نے ایمان کی روشنی جب پیدا کی ہے تو وہاں سے ہر طرح کی ظلمتیں دور ہوئی ہیں, اور ایسے دور ہوئی ہیں جیسے ایک تیز رفتار طاقتور گھوڑا ایک بہترین گھڑ سوار کے ساتھ اپنے کام کو فتح کرتے چلا جاتا ہے. اللہ نے جب دین کو دنیا میں پھیلایا ہے تو وہ ظلمت ایسے دور ہوتی چلی گئی. اور دوسرے وہ بھی ہے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. تو یہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکومت دی ہے. دریائے نیل مصر کا مشہور دریا, وہاں ایک رسم تھی کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کا بلیدان کرنا پڑتا تھا. اس کو دریا میں ڈالو گے تو پانی چلتا رہے گا ورنہ پانی خشک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہاں پر غلبہ عطا فرمایا, اور وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ, ان کی حکومت میں جب سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو وہ پریشان ہوئے, اور انہوں نے پوری صورتحال حضرت عمر کو لکھ کر کے بھیجی کہ اگر ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسا یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں تو ایک بے قصور لڑکی کا ہم بلیدان کر رہے ہیں, کیوں کریں, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 خط لکھتے ہیں. پہلا خط وہاں کے گورنر کو لکھتے ہیں اور اس میں صرف یہ بات لکھی ہے کہ میرا یہ خط, دوسرا خط جو دریائے نیل کے نام ہے, میرا یہ خط دریا میں ڈال دینا. اس خط میں کیا لکھا ہے؟ صرف 2 باتیں. اے دریا, تو اگر اللہ کے حکم سے جاری رہتا تھا تو پھر جاری ہو جا, اور اگر اپنی طرف سے چلتا تھا ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, بند ہو جا, اپنا پانی لے جا, ہمیں نہیں چاہیے.
اللہ کے حکم کو ہم نہیں توڑیں گے۔ یہ خط اس میں ڈالنا تھا، اللہ کی رحمت ہوئی اور پانی ایسے ہی لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کھڑا ہو گیا جیسے دریا کے اندر پانی چلتا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن یہ حیرانی حقیقت میں حیرانی نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا اثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر دنیا میں حکومت کرتے ہیں ایک حاکم بن کر کے نہیں، خدا کا ایک بندہ غلام بن کر کے اور لوگوں کے خادم بن کر۔ کیونکہ حضرت عمر اپنے مدینے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر فرات میں، جو عراق کے اندر ایک دریا ہے، وہاں کہ اگر عراق میں موجود فرات نامی نہر کے پاس کوئی کتا بھوک سے تڑپ کر کے مر جاتا ہے تو عمر سے خدا سوال کرے گا کہ تیری حکومت میں کتا کیوں بھوک سے مرا تھا، کیوں پیاس سے مرا تھا۔ یہ فکر ہے، اور اسی فکر کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کا گشت کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ خیمے کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور وہاں قریب پہنچ کر کے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس نے چولہے پر ہانڈی چلا رکھی ہے، بچے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں ان کو چپ کیوں نہیں کراتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے ایک شکل بنا رکھی ہے کہ اس ہانڈی کے اندر کھانا بن رہا ہے، بچوں آرام کرو، لیٹے رہو، تسلی رکھو، جب بن جائے گا دوں گی، اور اس امید میں ہوں کہ اس تسلی اور دلاسے کی حالت میں بچے سو جائیں گے، صبح کو کچھ کھانے کا انتظام دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں، فوراً واپس آئے، بیت المال سے راشن لیا اور راشن اپنے کندھے پر لادا۔ ان کے ساتھ میں صرف ایک خادم ہے اور وہ خادم کہتا ہے کہ حضرت یہ تھیلا، یہ بورا میں اپنے کندھے پر اٹھا لوں، آپ اجازت دیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون وہاں سے راشن اپنے کندھے پر لاد کر لے جاتا ہے؟ وہ شخص جو اتنی بڑی حکومت کرتا ہے جہاں آج عربوں کے 15 ملک ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں 15 ملکوں کا اکیلا حکمران اپنے کندھے پر راشن لاد کر کے لے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خدا کو جواب دینا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس گھر کے اندر پہنچے اور لے جا کر کے ہانڈی میں کھانا بنایا اور بنا کر بچوں کو کھلایا، بچے خوش ہو گئے، کھیلنے لگے۔ اب حضرت عمر مطمئن ہو کر کے چلتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب یہ ہنس رہے ہیں، عمر کو معاف کرنا۔ یہ حکومت ایسے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ راتوں کو گزرتے ہیں، ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، دوسرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، صحابہ تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہوئے، جا کر کے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، ایک نابینا عورت ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کون تھے جو ابھی آئے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، ایک آدمی ہے، آتا ہے روزانہ میرے گھر کی ضرورتیں پوری کر کے چلا جاتا ہے، میرے گھر کی صاف صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا یہ عمر ہے امیر المؤمنین۔ اس بوڑھی نابینا عورت کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اس وقت میں جو دعائیں نکلیں گی، جو اتنے دنوں سے اس خدمتوں کو دیکھ رہی ہے اور یہ بھی نہیں جانتی کہ کون ہے، اس وقت کا حکمران آ کر کے یہ کام کر کے جا رہا ہے، اور وہ سیلفی نہیں لے رہا ہے کہ دیکھو مجھے ووٹ دینا ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، رات کی تاریکی میں یہ کام کر کے جاتا ہے۔ تو اب یہ جو دعائیں ہیں، اب یہ جو اللہ سے تعلق ہے، یہ وہ تعلق ہے جو عزت دے گا، سربلندی دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیٹا ایک جائز کام کر کے آتا ہے لیکن اس پہ شبہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں پورا مال بیت المال کو دو، مسلمانوں کا مال ہے۔ واقعی اب سے پہلے سیشنز کے اندر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ بیوی کو وہ ہدیہ جو روم کی طرف سے وہاں کی رانی بھیجتی ہے، وہ ہدیہ اس وجہ سے بیت المال میں دے دیتے ہیں کہ تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تم امیر المؤمنین کی بیوی ہو۔ تو جو اتنی پاسداری کرے گا، اتنا لحاظ کرے گا، اس کی حکومت کا اثر کیا ہوگا، اس کو اللہ عزت کیسے دے گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ غرض دو باتوں کو مختصراً ذکر کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ آپ کو معلوم ہے، بیت المقدس ایک مرتبہ فتح ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو فتح کرنے کے لیے باقاعدہ جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ہوا کچھ یوں کہ اسلامی لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جس کے کمانڈر ہیں، جس کے لیڈر ہیں، پورا لشکر اس بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، بلکہ پورے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور پوری فوج اس امید میں ہے کہ ہم ان پر حملہ کریں، لیکن سامنے ایک مضبوط قلعہ ہے، قلعے کی دیواریں ہیں،
جن کو پار کرنا آسان نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اندر جاتے ہیں، دیواروں کے اوپر سے جائیں گے تو سامنے والے مقابلہ کریں گے، نقصان اپنا ہے، اور نہ جائیں تو وہ باہر نہیں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ سالوں کے لیے کافی ہے۔ اب اسی امید میں حضرات یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اندر والے قلعے کے اندر جو فوج ہے وہ عیسائی فوج ہے، عیسائی لوگ رہتے ہیں۔ ان کے کچھ علماء اپنی فصیلوں پر آتے ہیں، دیواروں پر آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو، لیکن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے، اتنا راشن ہمارے پاس ہے، سالوں ختم نہیں ہونے والا ہے، اس لیے جاؤ۔ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ایک حکومت، ایک بادشاہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، بیت المقدس ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ایک فقیر بادشاہ ہوگا، یعنی ایسا بادشاہ ہوگا جس کی زندگی فقیرانہ ہے، لیکن وہ بادشاہ ہوگا، امیر ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ تو ہمارے بادشاہ کی شان ہے، حضرت عمر کی تو حالت یہی ہے، اس لیے فوراً اپنا قاصد روانہ کیا کہ جا کے کہو کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، صرف آپ کے آنے کا انتظار ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رخصت ہوتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، مدینے سے چلتے ہیں۔ 2 آدمیوں کا کل قافلہ ہے، 2 آدمی ہیں، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام۔ آپ غور کریں، ایک بادشاہ جو دوسری حکومت سے ڈیل کرنے جا رہا ہے، کوئی فوج ساتھ میں نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر ساتھ میں نہیں ہے، دونوں چلتے ہیں ایک اونٹ پر، اور طے یہ ہوتا ہے کہ اونٹ پر ایک منزل آپ چلو گے، دوسری منزل میں چلوں گا، باری باری سے بدلتے رہیں گے، پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ اسی حال میں چلنے لگے، غلام نے منع بھی کیا، حضرت عمر نے فرمایا نہیں، چلتے رہو۔ مسجد اقصی کے قریب جب پہنچے ہیں تو باری ہے سوار ہونے کی غلام کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیروں میں جوتے ہیں، چپل ہیں، اور وہ ٹوٹ چکے ہیں، ان کا تسمہ نکلا ہوا ہے، چپل ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، اور غلام اونٹ پر سوار ہے جو پہلے ہی گھبرا رہا ہے کہ حضرت لوگ مجھے دیکھ کر مار دیں گے جان سے، کہ تو کیا کر رہا ہے امیر کے ساتھ میں۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا دور فالدور، باری تمہاری ہے، تمہیں چلنا ہے، تمہارا نمبر ہے، ویسے ہم چلیں گے۔ چنانچہ قدم بڑھاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریب پہنچتے ہیں، امیر المومنین یہ لوگ بڑی مہذب قوم ہے، آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے یہ کہیں گے یہ کون ہے، آپ کو بادشاہ نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اس لباس کی وجہ سے نہیں، ہم جس حال میں چلو۔ اسی حالت میں وہ لوگ وہاں سے جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہ بادشاہ ہے، ہماری کتاب میں لکھا تھا وہ ایک فقیر انسان ہوگا، ہماری کتاب میں لکھا تھا اس کے لباس پر پیوند ہوں گے، ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ یہ ساری علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کی نبوت کو دیکھیں کہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان کو دیکھیں، ان کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے، پورے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر جب وہاں پہنچے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے بیت المقدس کی چابیاں کی، لیکن ساتھ میں یہ کہا جو معاہدہ طے ہو رہا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی شامل کی کہ یہودیوں کو آپ یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی کہہ رہے ہیں جو اپنے مذہب پر تھے کہ یہودی مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں داخل ہو سکتے، لیکن بحیثیت مقیم ہونے کے، وہاں کا شہری ہونے کے لحاظ سے نہیں، زیارت کرنے کے لیے آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان لوگوں کو ڈھیل دی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو موقع دیا تھا رحم کھا کر ان کے اوپر، لیکن یہ لوگ ایسی نسل ہیں جس کو آپ سب جان چکے ہیں، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے، کوئی بھی ان کو عزت کے نام سے نہیں جانتا ہے۔ غرض یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لحاظ دشمن بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی حکومت کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مختصراً تذکرہ کر دیں ان کی دنیا سے وفات کا، شہادت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی حکومت پھیلی ہے، قادسیہ کی جنگ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، صحابہ کو اللہ نے عزت دی ہے، وہاں سے جب واپس آتے ہیں وہاں کی فوج کے بہت سے غلام بن کر کے آ رہے ہیں جو فوج کی اصل میں فوجی تھے، جب وہ غلام بنا کر کے لائے گئے اور وہ غلام لوگوں میں تقسیم ہوئے، کیونکہ اس وقت میں جیل کا نظام نہیں ہے بلکہ غلام کو فوج کے درمیان میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک شخص آئے ہیں جس کا نام تھا فیروز، شجاع الدین کہہ کر ایرانیوں نے اس کا مزار بنا رکھا ہے، تو یہ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، وہاں رہتا ہے۔
اس وقت میں غلاموں کا کام بہت سارے ان کے حوالے ہوتے تھے. اگر کوئی غلام فنکار ہے وہ کمانا چاہتا ہے تو طے کر دیا جاتا بھائی تم اتنی اجرت مجھے دے دو. مالک خود سے طے کرتا تھا جس کا وہ غلام ہے, وہ مالک اتنے پیسے مجھے دو, باقی تم رکھنا چاہو رکھ لو. یہ طے ہوا. ابو لولی کے حوالے یہ طے تھا کہ تم 2 درہم روزانہ دو گے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے طے کیا ہے. وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس میں پہنچا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ سفارش کریں, میرے لیے 2 درہم زیادہ ہیں, 1 درہم میں دے سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں بڑھئی ہوں, لکڑی کا کام کرتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر تمہارے لیے 2 درہم مشکل نہیں ہے, جاؤ جا کر کے ادا کرو. لیکن اس نے جب اپنے کام کی تعریف کی تو حضرت عمر نے ایک بات اور ساتھ میں ذکر کی کہ بھئی ایک خنجر ہمارے لیے بھی بنا دو. اس نے کہا ایسا بناؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تجربے کار حکمران ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگوں کے ماہر ہیں. سامنے والا جب للکارتا ہے تو اس للکار کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے عمر جانتے ہیں. اس لیے اس کا یہ جملہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے, اور جب وہ وہاں سے چلا تو آپ نے صحابہ کو بلا کر کے کہا کہ یہ شخص مجھے میرے قتل کی دھمکی دے کر کے گئے. صحابہ نے عرض کیا اس کو قتل کر دیا جائے, ایسی نوبت آنے کیوں دے. تو حضرت عمر نے وہاں اسلام کا نظام لوگوں کو سمجھایا, اس نے دھمکی دی ہے, قتل نہیں کیا ہے, اس لیے ہم اس کو بدلے میں قتل کیسے کر سکتے ہیں. اسلام میں قصاص ہے, زبردستی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. غرض یہ کہ وہاں سے سمجھ چکے ہیں, بھانپ چکے ہیں ارادے کو, لیکن اسلام کے انصاف کو باقی رکھتے ہیں. سامنے سے دھمکی دینے والے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانے دیتے ہیں. بعد میں جب وقت گزرا اس ابو لولو فیروز کے ذہن میں حضرت عمر کی دشمنی بیٹھ گئی کہ انہوں نے میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی ہے. موقع کی تلاش میں رہا, ایک دفعہ مسجد نبوی کے ممبر کے اندر چھپ گیا. فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر ہیں, نماز شروع ہی کی ہے, وہاں سے نکلا اور سیدھا خنجر سے وار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں 3 زخم دیے, اور وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن تک حیات رہے ہیں اس کے بعد, لیکن جو کچھ بھی کھاتے تھے وہ پیٹ سے زخموں کے راستے باہر آتا تھا. اس حال میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا ہے, خنجر پہلے سے زہر آلود کر کے, تاکہ اگر زخم سے نہ مرے تو زہر سے مر جائیں. اس حالت میں جب حضرت عمر پر زخم لگے, حضرت عمر کو جب تک ہوش رہا انہوں نے 2 کام کیے. پہلا کام, حضرت عمر اس وقت مصلی پر ہیں, امام ہیں, اور امام کو اگر نماز جاری رکھنا, کنٹینیو رکھنا مشکل ہو جائے تو اس کا کام ہے پیچھے سے کسی شخص کو آگے بڑھا دے. حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ان کے ٹھیک پیچھے ان کو آگے کیا اور خود ایک طرف بیٹھ گئے. درمیان میں سے خلا بنا, ابو لولو فیروز بھاگنے لگا. صحابہ نے اس خلے کو پورا کیا اور اس کو جگہ نہیں دی, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے. اس کو اپنی جان پیاری تھی, اس لیے جو سامنے آیا اس پر خنجر سے وار کیا. مارتا رہا. روایتوں کے مطابق 12 آدمیوں کو اس نے زخمی کیا ہے, جن میں سے 7 شہید ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ یہ حضرات بھی گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی یہ کون تھا, یہ تو مجھے بتاؤ. یعنی ذہن میں یہ ہے, اللہ سے ایک دعا کی تھی, اے اللہ میں شہادت چاہتا ہوں, اور یہ بھی دعا کی تھی اللہ تیرے نبی کے شہر میں شہادت چاہتا ہوں, یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ ایک دشمن ہے, ایک مجوسی ہے, اور شہادت ملی ہے. کہاں؟ اللہ کے رسول کے مصلی پر شہادت ملی ہے, اللہ کے رسول کے شہر میں شہادت ملی. غرض حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بیٹا حضرت عائشہ سے اجازت لے لینا, اگر وہ اجازت دے مجھے اللہ کے نبی کے قریب دفن کر دینا, اور اگر منع کر دیں تو پھر رہنے دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ سے اجازت لیتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے بچائی تھی, ایک میرے شوہر وہاں پر مدفون ہے, ایک میرا باپ وہاں مدفون ہے, مجھے کسی سے پردہ نہیں تھا, لیکن عمر کے سامنے شرم آتی ہے کہ ان کی درخواست کو, ان کی بات کو رد کر دیا جائے, اس لیے میں اپنی جگہ ان کے حوالے کرتی ہوں.
بعد میں حضرت عمر پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے عمر کے لحاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہو جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ لے کر کے جاؤ امی عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا اور پھر اجازت لینا، اگر اجازت دے تو دفن کرنا ورنہ مجھے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست کو حضرت عائشہ ویسے بھی رد نہیں کر سکتی، پھر جب ایک مرتبہ زبان دی ہے تو زبان دی ہے، زبان کا لحاظ ان حضرات میں ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ جگہ ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی ہے۔ تاریخ حضرت عمر کو اس وجہ سے جانتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ عمر کی زبان پر اللہ حق جاری کر دیتا ہے، اس لیے اللہ قرآن کے اندر عمر کی باتوں کو حرف بحرف نقل کرتا ہے، ذکر کر دیتا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں، یہ سارے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت انہیں عطا فرمائی، اللہ نے جو غیرت انہیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔